بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پاکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت تاہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے پڑھائی کر رہے ہیں اور آج کل ہم نے حصہ نظم شروع کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے کی ہم نے سب سے پہلی نظم حمد جو ہے وہ مکمل طور پر پڑھ لی ہے اور اس کی مشق بھی ہم نے مکمل طور پر حل کر لی ہے۔ اب کل سے ہم نے نظم نمبر 2 نعت شروع کی ہوئی ہے اور پہلے 3 اشعار کی تشریح کل کی ویڈیو میں آپ کو کروا چکی ہوں، اور آج کی ویڈیو یعنی آج کے لیکچر میں ہم بقیہ 4 اشعار کی تشریح مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ جی تو اسٹوڈنٹس، ہم نے آج شعر نمبر 4 سے تشریح کرنی شروع کرنی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے: میرے سرکار کے نقشے قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ اس میں آپ کو الفاظ معنی مل جائیں گے۔ سرکار یعنی مالک، بادشاہت، اور شمع ہدایت یعنی رہنمائی کا چراغ، نقش قدم یعنی کہ راستہ، پاؤں کا راستہ، پاؤں کا نشان، رہنما اصول یہاں مراد ہے، اور مغفرت کا معنی بخشش یا آخرت کی نجات۔ اب یہاں پر مفہوم موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہی مغفرت اور بخشش کا راستہ ہے۔ اب یہاں سے آگے تشریح شروع ہو رہی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور یہ بقیہ تشریح آپ کے سامنے ہے، اچھی طرح سے آپ نے پڑھنی ہے تشریح، اور آخر میں فنی محاسن بھی موجود ہیں، اور مجھے یہاں کچھ کمی لگی وہ میں نے پھر آگے خود لکھ دی ہے۔ صنعتیں بھی تمام کی تمام آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہوتی ہیں، اور جس شعر میں بھی کسی صنعت کو آپ پائیں تو ایسے وضاحت سے ضرور اس کو بھی بتائیں، وہ بھی فنی محاسن میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے اچھی طرح تشریح دیکھ لیں، انشاءاللہ بالکل کلیئر دکھ رہی ہوگی۔ بہرحال میں تھوڑا سا آپ کو اپنے الفاظ میں بھی بتا دیتی ہوں۔ اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو، ان کے نقش قدم پر چلنے کو مغفرت کا راستہ قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مغفرت کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ کی پیروی کو ہی اپنی رہنمائی کا چراغ بنا لیں۔ یہ وہی چراغ ہے جس کی روشنی سے ہم مغفرت حاصل کر سکیں گے۔ تمام انسان جو ہیں ان کے سچے ہمدرد اور غمخوار صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور آپ چاہتے تھے کہ انسان کی غلامی سے نکل آئے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمان کی رحمت میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ہم تمام انسانوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ آپ امت کے غم میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے رحمت اور ہدایت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ یہاں پر ایک اور شعر بھی بتانا چاہوں گی، ویسے تو اس میں بہت اچھے مماثل اشعار جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، تو آپ یہی یاد کر لیجئے، لیکن جو میں زبانی بتاتی ہوں اگر آپ کو ایزی فیل ہو تو آپ وہ بھی کر لیا کریں۔ یہاں پہ بہت اچھا ایک ریلیونٹ شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کی زندگی کا ہر عمل، ہر قدم انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے روشنی اور رہنمائی کا چراغ ہے۔ جیسے اندھیرے میں چراغ کو راستہ دکھانا ہوتا ہے نا، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، ان کے جو نقش قدم ہیں، وہ بھی ہم انسانوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھے سچے راستے یعنی صراط مستقیم پر لے آتے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح سے یاد کریے گا۔ اب ہم اگلے شعر نمبر 5 کی تشریح دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر دکھ رہی ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ہم شعر نمبر 5 پہ۔ تو آپ نے یہ فنی محاسن بھی کرنے ہیں، اور میں جیسا کہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ کو یاد رہے تو فنی محاسن کی ہیڈنگ بنا کر آخر میں لکھ لیں، اور چاہے شروع میں ہی مفہوم سے پہلے لکھیں، چاہے تشریح کے بعد آخر میں لکھیں، اور آگے یہ تفہیمی سوال بھی دیے ہوئے ہیں، یعنی تفہیمی اشعار ہے،
تو یہ بھی سارے سوال جو آپ ضرور یاد کریں، ہر شعر سے متعلق آپ کو یہاں ہی سوال مل رہے ہیں، تو اس طرح سے آپ کا ایک بہت اچھا پورے 10 نمبر کا فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آنے والا تفہیم اشعار کا سوال بھی تیار ہو جائے گا ساتھ ساتھ۔ اب شعر نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ اس میں نور وحدت، رے کے نیچے زیر یہ مرکب اضافی، اور یہاں پہ ابتدا اور انتہا متضاد الفاظ یعنی سنت تضاد ہے۔ اور باقی الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ نور وحدت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ توحید کا نور، ٹھیک ہے، توحید کا نور۔ اور اس کے علاوہ ابتدا کا مطلب ہوتا ہے آغاز، اور انتہا کا مطلب ہوتا ہے اختتام یعنی انجام یا آخر ہونا۔ تو باقی آپ کے سامنے اس کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی اول و آخر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اب آگے تشریح، یہ کوشش کروں کہ بالکل کلیئر دکھے آپ کو، کیونکہ آپ کو نوٹس چاہیے تھے تو یہ نوٹس آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ شاعر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اس پورے شعر میں نا نبوت کا مضمون بیان کیا ہے شاعر نے۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی اللہ تعالیٰ کے نور وحدت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے انتہا تک ہی، آپ ہی ابتدا سے انتہا تک ایک جو ہے وہ رسول ہیں۔ اور یہاں پر میں مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر بتانا چاہوں گی۔ دنیا میں رحمتِ دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ جی تو اسٹوڈنٹ، ساتھ ہی شاعر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے نا وہی نور وحدت یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا نور کے دائرے سے ملایا گیا ہے، تعبیر کیا گیا ہے۔ اصل آغاز اور اصل انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ نے وحدانیت کی تعلیم دی ہے۔ آپ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر آئے تو تھے، لیکن اصل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی وہی توحید کے نور کا اصل دائرہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پر ہی نبوت کا اختتام ہوا، آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے نور ہدایت ہیں۔ تو چلیے اتنا کافی ہے، اور یہاں پر شعر نمبر 5 کی تشریح مکمل ہوئی، اور ساتھ فنی محاسن اور پھر تفہیم اشعار، اور یہ اچھی طرح دیکھ لیں، تو اس کے بعد ہم آگے کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 6 کو۔ شعر نمبر 6 ہے غبار راہ طیبہ، یہ پورا مرکب اضافی ہے۔ غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ ایک لفظ 2 بار یا 3 بار یہ دیکھیں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظی تکرار بھی پائی جا رہی ہے۔ اور اب اس کے الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ غبار راہ کا معنی ہوتا ہے راستے کی مٹی۔ طیبہ کا معنی کیا ہے؟ طیبہ کا معنی ہوتا ہے پاک، لیکن یہاں پر ہے مدینے کا نام۔ اور سرمۂ چشم، اس کا معنی ہے آنکھ کا سرما۔ اور بصیرت کا معنی ہوتا ہے دانائی، عقل مندی یا پھر سمجھ بوجھ، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ اور پھر آگے مفہوم دیکھ لیجئے یہاں پہ، مدینہ کے سفر میں آنکھوں میں اڑ کر پڑنے والی مٹی نہیں بلکہ وہ تو نور ہدایت کا سرما ہے۔ اب آگے آ گئی تشریح، تو آپ کے لیے یہ بالکل آپ کے سامنے کلیئر نوٹس اچھی طرح دیکھ لیں۔ اور اس شعر میں آپ کو شاعر نے کیا بتایا ہے؟ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ مدینے کی خاک ہی آنکھ کی بینائی، دل کی دانائی اور خاک شفا ہے۔ یعنی کہ مدینے کی خاک ہی وہ سرما ہے جو میری آنکھ کا، شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو میری آنکھ کی بینائی کا سبب ہے، یعنی وہ خاک ہے جو آنکھوں کو شفا دیتی ہے۔ غبار یعنی کہ گرد و غبار، یعنی کہ مٹی اور گرد،
اور راہ طیبہ یعنی کہ مدینے کی گلیاں، مدینہ منورہ کی پاک گلیاں اور راستوں کی خاک عام خاک نہیں بلکہ انتہائی مقدس اور روحانی قدر و قیمت والی شے ہے۔ یہ جو غبار راہ ہے، یہ جو راستے کی مٹی ہے مدینہ کی گلیوں کی، یہ ان لوگوں کی بصیرت کا سرما ہے، ان کی دانائی کا سرما ہے جو دل کی آنکھ رکھتے ہیں، جو روحانی سچائیوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی جو شخص بھی عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہے، اس کے لیے یہ خاک نور بصیرت پیدا کرتی ہے۔ اور شاعر اس خاک کو خاک شفا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ مٹی ہے، یہ وہ خاک ہے جس سے شفا حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ وہ خاک ہے جو تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ یہاں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ یہاں اشارہ مدینہ کی خاک کے معجزاتی اثرات کی طرف ہے، جو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی شفا عطا کرتی ہے۔ اس میں مدینہ کی روحانیت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار پھر اچھی طرح سے نوٹس کو دیکھ لیں۔ شعر نمبر 6 کی تشریح کے نوٹس، اس میں مماثل اشعار، اور یہ آخر میں فنی محاسن، اور اس میں نے تھوڑا اضافہ بھی کیا ہے جو زبانی آپ کو بتایا، پھر آگے تفہیم اشعار۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہاں پر شعر نمبر 6 کے تفہیم اشعار کے آخری سوال کا جواب، اور اس کے بعد شعر نمبر 7، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کو ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ یہاں پر اس کے الفاظ معنی، چشمہ آب بقا یعنی ایسا چشمہ جس کا پانی پی لینے سے موت نہیں آتی۔ تو یہاں پہ چشمہ آب بقا جو ہے وہ تلمی کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سنت تلمی استعمال ہوئی ہے۔ شعر کا موضوع ہے عقیدت اور مدینہ، عقیدت مدینہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور سادہ مفہوم دیکھتے ہیں، جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی یاد آتی ہے تو چشمے کی طرح پھر میرے آنسو بھی نہیں رکتے۔ اب آگے تشریح دیکھیے، تفصیلی تشریح موجود ہے، بہت اچھی، مزید اس میں اضافے کی ضرورت نہیں۔ اس میں اگر 1-2 جملے مشکل محسوس ہوں تو کم کر لیں، تب بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ پورے 5 نمبر کی آپ کی تشریح بہت اچھی تیار ہوگی۔ اچھے سے یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اور یہاں فنی محاسن بھی موجود ہیں، وہی جو بتا دیا آپ کو، اور اس کے بعد آپ کے پاس اس کے تفہیم اشعار موجود ہے۔ اور اس شعر میں شاعر آپ کو کیا بتا رہے ہیں، یہ شعر جو ہے اس میں شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ منورہ کے ساتھ جڑے ہوئے جذبات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے شہر کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب مدینہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر یاد آتا ہے تو آنسو مسلسل بہنے لگتے ہیں، گویا دل کا درد اور عشق جو ہے وہ آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے۔ یہ مدینہ سے گہری محبت اور عقیدت کی علامت ہے۔ شاعر نے یہاں پہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں دوسرے مصرے میں آنکھوں کو چشمہ آب بقا کہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ چشمہ جو ہمیشہ جاری رہنے والا ہو، جو کبھی نہ رکنے والا ہو، اور انسان کو جو ہمیشہ کی زندگی بخش دے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ اس قدر مسلسل آنسو بہاتی ہیں کہ گویا وہ ایک چشمے کی طرح شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اور یہ شعر جو ہے نا، یہ مدینہ منورہ کی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ یعنی کہ والہانہ عشق کی علامت ہے۔ شاعر کے لیے مدینہ کی یاد محض یاد نہیں ہے بلکہ ایک روحانی تڑپ ہے جو آنکھوں کو اشک بار کیے رکھتی ہے، یعنی ہر وقت آنکھوں کو آنسوؤں سے بھرا رکھتی ہے۔ یہ آنسو بھی معمولی نہیں ہیں بلکہ ایسے آنسو ہیں جیسے روحانی زندگی عطا کرنے والا آب بقا ہو۔ تو اس پورے شعر میں کیا بتایا گیا ہے، شاعر کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، جو شاعر کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تڑپ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنی ہے۔ اور یہاں آپ کو میں ایک بار پھر سارے نوٹس دکھا دیے، اور فنی محاسن اور تفہیم اشعار۔ تو چلیے مشقی سوالات کا حل جو ہے وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ آج کے لیے ہماری نظم جو ہے اس کی تشریح، تفہیم، معنی سب مکمل ہوئے۔
آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ.